اب اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا دیا، یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناز جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی۔ جیسے انبیاء میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جس چیز پر نگاہ ناز پڑی اس کو فضیلت ملی۔ مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید البلاد بنا دیا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین کی سعادت عطا بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید، اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یوم عرفہ عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرما دی، انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما دی، صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو فضیلت عطا فرما دی، اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا۔ چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن۔ یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن، مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔
اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا حکم۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقی کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نکھی رکھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ایسا ہوا ترید زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں، اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن لو۔ اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی۔ ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا گیا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن کے. اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے. لب لباب، تو خطیب کی بات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتا دیا. اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے. ایک اس میں جہت اور بھی ہے، ایک اینگل، ایک زاویہ اور بھی ہے. شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حظ اٹھائیں گے، خوب لذتیں پائیں گے. تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو تم مجھ سے جو چاہے مانگو. جنتی حیران، حوروں کو سور مل گئے، کھانے پینے کی نعمتیں مل گئیں، جہنم کا عذاب ٹل گیا، ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو. چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے. ذرا غور کیجئے، علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں، علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی. آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے؟ ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا. چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے. ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا. تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مزید، کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت عطا فرمائیں گے. اور مزید سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار. تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے. اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے. بھئی گھر ہو، مکان ہو، آسائشیں ہوں، سہولتیں ہوں اور مکی نہ ہو تو مکان کا کیا مزہ؟ محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا. تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا. تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دیجیے. زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے، اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے. اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا. اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ چکے تھے، تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کرتے تھے، تیری یاد ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب تھے. اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دیجیے. دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزہ ہے. تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ، اے محبوب حقیقی
اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا، تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے۔ اے اللہ، رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اب اپنا دیدار کروا دیجیے میرے مولا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر۔ وہ وعدہ فردا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔ تو اس وقت جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو۔ چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری، فلاں تقریب کے لیے تیاری، یہ اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، اس کے لیے بھی تیاری۔ چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے، اپنی من پسند کا حسن پائیں گے، پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے، بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی، پہلے انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، سب لوگ ہوں گے۔ اس محفل کی تفصیل تو بہت ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنی اس آواز سے کہ جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، اس آواز سے اللہ کا کلام سنائیں گے، سب جنتی سنیں گے۔ پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب طہور پلاؤ، تو جنتی مشروبات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ کیسا دیدار ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے، مگر وہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال، وہ عجیب دیدار ہوگا، مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں۔ کرسی لا کے لائی جائے گی، وسع کرسی السماوات والارض، اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرمائیں گے، اور وہ دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ نام سن کے تڑپنے والے جس دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عجیب کیفیت ہوگی، اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جلوہ گاہ کی طرف بلایا کہ میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض۔ وہ جو جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل، اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، آؤ ہماری جلوہ گاہ کی طرف، ورنہ جنت کی نعمتیں تو معمولی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو جب وہ دیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے۔ گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ۔ مثلا دنیا کے مقام اینٹ گارے سے بنے، آخرت کے مقام سونے چاندی کے بنے ہوں گے، اور مشک اور عنبر اور کستوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا، اور ایک سرخ یاقوت سے مکان بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے، ایسے مکان ہوں گے۔ ہر مکان کا ڈیزائن روزانہ بدلا کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یکسانیت سے۔ یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی حوریں ہوں گی۔ اب ان حوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دیں تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔
یہ حور کی پہچان. اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن و جمال ملے گا، حور عین ان کی وہاں پر باندیاں ہوگی، تو وہ کیا عالم ہوگا. ہر چیز کو، یہاں بھی پھل ہیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے، مگر ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی. گو کہ شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا. جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا. اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس لیے دو نقطے بہت پیارے ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور ایک امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا. حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالی چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا فرمائیں گے. جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام ملے گا. اور امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوس کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا، اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے. عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے. اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا فرمائیں گے. اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائے. اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو بھائی وہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کریں، حسن بے مثال کا دیدار کریں، تو بھائی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں. ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوائی کی دکان سے پیچھے نہیں ہٹتی. کہتے ہیں نا مولانا کہ مگس ہرگز نخواہد رفت از دکان حلوائی، حلوائی کی دکان سے تو مکھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، مرنا پسند کر لیتی ہے، پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتی. تو پھر مومن تو مگس سے بہت اعلیٰ، یہ کیسے اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت بنتا ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کر دے تو یہاں شبہ بخالت ہوتا ہے. وہ ذات تو بخیل نہیں ہے، وہ تو اس سے مبرہ اور یعنی اعلیٰ ہے، تو ان کے ہاں کمی تو نہیں نا، تو انہوں نے کیوں پیچھے ہٹا دیا؟ اب دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ خود دیدار بند کروا دیں تو اس میں بخالت کا شبہ دل میں آتا ہے، حالانکہ وہ تو سخی ہیں، وہ تو نہیں کسی مانگنے والے کو پیچھے ہٹاتے. اور اگر مومن خود پیچھے ہٹے تو یہ باعث ملامت ہے اس کے لیے کہ حسن حقیقی سامنے ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر یہ دیدار ہوگا تو پھر ختم کیسے ہوگا؟ تو محققین مشائخ نے اس میں تطبیق یوں دی، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیدار تو ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، لیکن جب جمال کا دیدار ہوگا، جمالی تجلیات ہوں گی،
تو سب اس کی طرف متوجہ رہیں گے، اور جب اللہ تعالی کی مشیت سے جلالی تجلیات ہوں گی تو اب خود ادھر سے ہٹ کے جنت میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو جمالی تجلیات سے متوجہ ہو جائیں گے، اور یہ جمالی تجلیات کب پڑیں گی؟ جمعہ کے دن پڑیں گی۔ جیسے یہاں 6 دن کے بعد جمعہ آتے ہیں نا، 7ویں دن، ایسے ہی جنت میں وقت کا تعین تو ہوگا اپنے انداز سے، مگر جنتی اس دن کے منتظر رہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نوجوان بالخصوص کہ جمعہ کے دن کا انتظار رکھا کریں، جمعہ کے خطبہ کے لیے وقت سے پہلے آیا کریں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ جی دوسری اذان کے وقت جانا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ اس کا اثر یوم مزید کی مجلس پر پڑے گا، اور کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ اس دن ہمیں پیچھے آنے والوں میں شمار کر لیا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس دن آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری ایک بات کہ یہود کو یوم السبت دیا گیا، انہوں نے یوم السبت کی بے قدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دنیا میں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یاد رکھنا، جو انسان جمعہ کے دن کی بے قدری کرتا ہے، اللہ باطنی طور پر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، اور آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جو جمعہ کے تارک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی عزت کرنے کی، عظمت کو دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔